المرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل يا رسول الله كيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور اسی طرح گناہ جو ہے اس سے بھی مالک الملک کی توفیق کے بغیر اس سے بھی نہیں بچا جا سکا۔ تو لہذا جب بھی آدمی کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تو تب ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے ہے، اور اسی طرح لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کلمات بتائے تھے، فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ کلمات تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ نہ کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہے اور نہ ہی کوئی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اللہ مالک الملک ویسے تو جو قانون بنایا ہے کہ جو آدمی نیکی کی طرف آتا ہے، رہنمائی کی طرف رہنمائی چاہتا ہے، تو مالک الملک اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، خوش نصیب ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکی کے رستے پر لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو استعملہ، اللہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، کہ وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جو موت ہے وہ ان نیک اعمال پہ آتی ہے، اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی بندے جو ہے وہ ساری عمر اللہ کے نافرمان رہے ہیں، ساری عمر کبھی انہوں نے مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا، وہ ساری عمر کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، لیکن آخری ٹائم میں، آخری چند سالوں میں اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، اور پھر وہ ایسے نیک ہوئے کہ لوگ ان کی مثالیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھائیوں اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ خیر خی کا ارادہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ آج بھی جو آدمی نیکی کے کاموں میں استعمال ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتا ہے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادات کے علاوہ بھی کچھ عبادات ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے
کہ اللہ مالک الملک اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ نبی آپ فرما دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تو دو ہی بولے ہیں، لیکن اس میں تمام عبادات اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ آپ فرما دیجئے انا صلاتی، بے شک میری نماز، یعنی بدنی عبادت جتنی بھی ہیں، اور بدنی عبادات چاہے ان کا تعلق قول سے ہو چاہے ان کا تعلق فعل سے ہو، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسری فرمایا وہ نسو کی، اور میری جتنی بھی مالی جو ہے وہ عبادات ہیں۔ اس کو ایک دوسرے نام کے ساتھ اگر ہم یاد کریں تو وہ بھی معنی اس پہ فٹ بیٹھے گا کہ میری جتنی بھی حقوق اللہ کے متعلق عبادات ہیں، اور نسو کی میری جتنی بھی یہ حقوق العباد کے متعلق یہ جو میری عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا خاتمہ بالایمان بھی انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، آپ اپنے ارد گرد محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، آپ اپنے اسکول میں، جہاں تک آپ دیکھتے ہیں وہاں دیکھیں، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو وہ بھی مہیا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو صاحب مال بنایا ہے، کسی کو جوتا لے دیں، کسی کو جرابیں لے دیں، کسی کو کوئی اور گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کو لباس بنا دیں۔ جب اللہ مالک الملک نے آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ پیسہ اس کی راہ میں خرچ کر کے آپ نیکی کی طرف استعمال ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے جہاں آپ نماز روزہ ادا کرتے ہیں وہاں یہ بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی قبول و منظور ہوگی، اور آپ لوگ انشاءاللہ العزیز خیر کے کاموں میں استعمال ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں استعمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جب تک ہم زندہ رہیں اللہ مالک الملک وہ کام ہم سے کروائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو استعملہ، اللہ اس کو دین کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے اور فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرور کرور جنت عطا کرے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی یہ مسلمان مظلوم ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصرت سے نوازے اور کافروں کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔